ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے۔ جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں۔ ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے، اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یا میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔
تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم، بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے، اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسی کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔ پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے، میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا
ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی، مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی۔ دعائیں لو، ہائے نہ لو۔ ہاں، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا۔ نہ گزارو ایسی زندگی، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں۔ یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتہ تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو۔ کتنے ہم میں سے ایسے جن کو یہ واقعات پتہ ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور یہ قرآن کے واقعات ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں کمپائل کر کے ہمیں دے دی ہیں، پوری کتابیں ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن۔ میں مشورہ دوں گا آپ کو، یہ کتاب خرید لیں یا دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے۔
قرآنی واقعات پڑھیں نا. اللہ کے حبیب سے ہمیں پیار ہے, ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, اور قرآن ہم انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے. جتنی بھی بیزی لائف ہو, قرآن کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. مسلمان بغیر قرآن کے کیسا؟ اور میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے بارے میں غور کیجئے, میرے دل میں کتنا قرآن ہے. اگر قرآن نہیں ہے نا تو وہ دل ویران ہے. نور قرآن سے اپنے دل کو منور کر لو. یہ بات میں نے کئی بیانات میں کہی ہے. ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں, ہم بہت سارے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں, ڈیلی کئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جتنے سافٹ ویئرز ہیں نا جو ہم روز کئی بار آن لائن کرتے ہیں, اب تو بڑے بڑے فونز میں یہ بھی فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی بار آن لائن رہے وہ بھی بتا دیتا ہے, کتنی دیر آپ نے فون دیکھا وہ بھی بتاتا ہے, پورے دن کی کارکردگی بتاتا ہے. تو اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن کیا آپ نے, قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ ذرا سوچئے نا, اپنے آپ سے پوچھیے. کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا. رمضان میں ہی پڑھتے ہیں صرف. اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان. قرآن سال میں ایک بار آن لائن, باقی سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن. کچھ لوگوں کے تو ابھی بھی سافٹ ویئر آن لائن چل رہے ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہر سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر نہ پکڑ لوں, وہ پیاری چیز نہ اپنے دل سے بسا لوں, دل میں بسا لوں, جو قبر میں بھی میرے ساتھ جا کر نور کا کام کرے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بغیر قرآن کی زندگی اچھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں بہت, اب آپ کو شاید یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ میں اکیلا کیسے پڑھوں گا. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری ایک بہت پیاری تفسیر قرآن صراط الجنان, آسان آج کل کی اردو میں یہ اویلیبل ہے. 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے. اچھا, یہ کتاب ہم نے dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ پہ رکھ دی ہے, آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. صراط الجنان قرآن کی تفسیر کی ہم نے ایک اپلیکیشن بنا دی ہے, آپ موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈال دیں, روز کی 2-3 آیتیں پڑھتے رہیں. صراط الجنان کو اب ہم نے آڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, آلموسٹ آدھا قرآن ہو چکا ہے. آڈیو میں سننا چاہتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے, تھوڑی دیر ملے یار قرآن سنتا جاؤں, تفسیر سنتا جاؤں, یہ اویلیبلٹی موجود ہے. 5واں آپشن آپ کو یہ دے رہا ہوں جو بہت شاندار آپشن ہے, اور میں نہیں سمجھتا دنیا میں دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی آفر کرتا ہو. 24/7 صبح سے لے کے رات سے لے کے پھر صبح, کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس, آپ کی مرضی کا ٹائم. آپ کہتے ہیں رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں, بھائی 12 تک تو بہت بیزی ہوتا ہوں. رات 12 بجے صحیح, رات 1 بجے صحیح, صبح 6 بجے صحیح, آپ اپنی مرضی کا ٹائم بتائیں. اس ٹائم پر آن لائن آپ سے دعوت اسلامی کے قاری صاحب آن لائن ہوں گے, آپ کو قرآن پڑھا دیں گے, آپ کو تفسیر پڑھا دیں گے, آپ کے تلفظ ٹھیک کرا دیں گے. آپ کہیں مجھے قرآن کے واقعات سناؤ, وہ آپ کو قرآن کے واقعات سنائیں گے. آپ کہیں قرآن پڑھ لیا بھائی, اب مجھے آپ حدیث کی کتاب پڑھاؤ, وہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھائیں گے. 30 کورسز موجود ہیں. پھر بھی میں نہ سیکھوں, دنیا بھر کے سافٹ ویئر, دنیا بھر کی نالج ہے, قرآن نہیں ہے نا تو کچھ نہیں. یاد رکھیے, آپ بھی قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں. کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا, ہمارے بچے گوگل, یاہو, فیس بک, واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر پائیں گے. ان کو قرآن آتا ہوگا نا تو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے. تو خود بھی قرآن سے دوستی کر لو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. یہ آن لائن کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں, چاہیں تو سیو کر لیں, quranteacher.net. یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں جا کر آپ کو 30 کورسز آفر کیے جائیں گے. آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں, اپنی مرضی کی کلاس بک کر لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن. اچھا, آپ کے گھر کی بہنیں جو ہیں, ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں, ہماری بہنیں پڑھائیں گی انہیں, بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا, آپ کو بھی پڑھایا جائے گا. میں ایسے بہت سارے گھر والوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا ہر فرد آن لائن پڑھ رہا ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں, مرد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو پڑھیں. ابھی ہمارے اس الحمدللہ 80 کے قریب کنٹریز میں الحمدللہ یہ اتنی بڑی سروس چل رہی ہے, آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں داخلہ لے لیں. اب میں چاہوں گا بیان ختم کرنے سے پہلے میں 2 منٹ آخری آپ کے لوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ چاہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے بیان میں آپ موبائل فون بند کر لیں, لیکن اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل نکال کے یہ 2 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں, کیونکہ میں آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی تعویذ بتائیں, میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلمس کے علاج بتانے جا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں, اور آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ, قرآن پاک کی سورہ فاتحہ
100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है। सूरह अद-दुखान ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं। किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती हैं, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर व बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या ज़मींदारी है, ज़रा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुबहान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोज़ाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुबहान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब ये आप ट्रैवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज़्ज़त बढ़ा देगा। सूरह बैयना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े चौथाई कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नज़र लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अलहाकुम तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर, सूरह इखलास तिहाई कुरान, 3 बार पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक। अगर इससे दोस्ती हो, इलाज भी इसी में है। इसको पढ़ें तो मालूमात भी इसी में है, हिदायत भी इसी में है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यही आज का पैगाम है कि हम कुरान से दोस्ती कर लें, रोज़ कुरान पढ़ें और इसको समझने वाले बन जाएं। और आखिरी बात, नबी पाक क्या फरमाते हैं? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी पाक फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आका को बड़ी पसंद है। नमाज मोमिनीन की मेराज है। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मुश्किलात और परेशानियां चलती हैं। नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मजमून है कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कि दुरूद जो है वो मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी आदत में शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें।
انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں درود پڑھیے، موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے درود پڑھیے، نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پڑھیے، آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں درود پڑھیے، محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں درود پڑھیے، نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں درود پڑھیے، آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے، اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھیے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے۔ تو خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے اور ہم اپنے شب و روز میں درود پاک کو شامل کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔